بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو ایچ پائلوری کے بارے میں ہے۔ یہ معدے کا ایک مسئلہ ہے۔ معدے کے السر کو یا معدے کے زخم کو آج ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ معدہ کا دفاعی نظام جب غیر معیاری غذاؤں کے مسلسل استعمال سے کمزور پڑ جاتا ہے اور بتدریج نظام میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، ایچ پائلوری بیکٹیریا کی وجہ سے معدہ اور آنتوں کا نظام بری طرح متاثر ہوتا ہے۔ یہ بیکٹیریا معدہ کی دیواروں کو چھیلتا رہتا ہے، جس کے نتیجے میں السر ہو سکتا ہے۔ مناسب پرہیز نہ کیا جائے اور علاج نہ ہو تو یہی بیکٹیریا معدے کے کینسر کی وجہ بنتا ہے۔ چکنائی، مرچ مسالے اور بازار کے کھانے اس بیکٹیریا کا کام آسان بناتے ہیں۔ معدہ میں بگاڑ ہی دراصل جگر کی خرابیوں کا باعث بنتا ہے۔ بات یہاں تک نہیں رکتی، کھانے پینے کی خرابیاں دل اور گردوں کی بیماریوں، شوگر، ہائی بلڈ پریشر کی وجہ بنتی ہیں۔ کئی دماغی عوارض کا سبب بھی معدہ بن سکتا ہے۔ اس لیے اگر ہمارا معدہ ٹھیک ہے تو ہم بہت سے امراض سے بچ سکتے ہیں۔ اگر ہم ضرورت اور طبیعت کے مطابق کھائیں تو کبھی صحت خراب نہیں ہوتی۔ پھر ہم مختلف قسم کی ٹھنڈی گرم غذائیں بھی اکٹھی استعمال کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سے مسائل بنتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں اپنے معدے کو بہت زیادہ مشقت میں ڈال دیتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ معدے کے افعال میں خرابیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ آج کل بہت سے نوجوان جو ہیں وہ مختلف قسم کے کولڈ ڈرنکس جو ہیں بڑے شوق سے پیتے ہیں، جس کی وجہ سے موٹاپا اور شوگر کا مرض پیدا ہو رہا ہے۔ بنیادی طور پر شوگر کی جو وجوہات ہیں ان میں سب سے زیادہ یہی چیزیں ہیں۔ کولڈ ڈرنکس کا استعمال، تو ان کے لیے بھی ہمارے طریقہ علاج میں ادویات موجود ہیں، لیکن سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ان چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا جو اس کی بیماری کو پیدا کر رہی ہیں۔ یہ کولڈ ڈرنکس اور انرجی ڈرنکس جو ہیں یہ پیاس بجھانے کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر ہی وہ اپنے اندر بیماری پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہومیوپیتھک دوا پلاٹینا سے ان کولڈ ڈرنکس کا جو بے تحاشا استعمال ہو رہا ہے، جو مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اس کے لیے پلاٹینا جو ہے میڈیسن کچھ عرصہ استعمال کی جائے تو اس کے اثرات جو مضر ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بازار کے مختلف اور جو چیزیں ہیں ہم بڑے شوق سے کھاتے ہیں، برگر، پیزا، شوارما، ان چیزوں سے بھی نجات حاصل کریں۔ یہ بیماری ہے، اس میں کوئی غذائی اجزاء نہیں ہے۔ اگر آپ نے شوگر سے بچنا ہے، معدے کے امراض سے بچنا ہے، تو پھر گھر کا صاف ستھرا کھانا آپ کو کھانا پڑے گا، اور جب بھوک لگے گی اسی وقت کھانا ہے۔ ہم بڑے ہی بے تکے طریقے سے کھانا کھاتے ہیں اور ایک وقت میں کئی چیزیں ہم کھا جاتے ہیں۔ جب معدے کے اوپر زیادہ بوجھ بنتا ہے تو پھر وہیں سے مسائل کا آغاز ہو جاتا ہے۔ پھر ہم کھانا کھا کر ورزش کو بھی معمول اپنا نہیں بناتے۔ ہم مجموعی طور پر سہل پسندی کا شکار ہیں۔ فاصلہ کم ہی کیوں نہ ہو، زیادہ تر افراد پیدل نہیں چلتے، موٹر سائیکل اور گاڑی استعمال کرتے ہیں۔ سائیکل چلانا تو توہین سمجھی جاتی ہے، حالانکہ سائیکل بہت سے امراض سے بچاؤ کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ عورتیں بھی گھر کے کام کاج میں اتنی محنت نہیں کرتی جس قدر پہلے ہوتا تھا۔ اسی طرح موبائل کا ضرورت سے استعمال گویا زندگی بظاہر سہل مگر جسمانی صحت کو خراب کر رہا ہے۔ جسمانی حرکات و سکنات گھٹتی اور بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ جب آپ کی عمر 40 سال سے زیادہ ہو جائے تو کھانے پینے اور دیگر معمولات زندگی میں بڑی تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے۔ تیز مرچ مسالے،
زیادہ چینی اور مرغن اشیاء کا استعمال خصوصی طور پر کم کر دیں، بازار کے کھانوں سے دور رہیں، بھوک لگے تو کھائیں اور کچھ بھوک ہو تو باقی چھوڑ دیں کھانا، صاف پانی موسم کے مطابق کی پئیں، کم از کم 6-7 گلاس پانی روزانہ پئیں۔ موجودہ دور میں اگر کوئی سب سے بڑی جو دوا ہے ہومیوپیتھک کی معدے کے امراض کے سلسلے میں، تو وہ نقص ومی کا دوا ہے۔ اس کا مستقل استعمال کیجئے، معدے کے امراض بنے گے ہی نہیں، اور اگر خدا نخواستہ بد پرہیزیوں سے یہ معدہ مختلف مسائل کا شکار ہو گیا ہے تو اس دوا کے چند دن کے استعمال سے ہی انشاءاللہ معدہ بالکل درست ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔